عورت کی بے وفائی کرنے کی کوئی 3 وجوہات بتائیے. عورت کو اگر صرف اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہ عورت جس کو سمجھا نہیں جا رہا اور وہ عورت جس کی جو قربانیاں جو ایفرٹس تھیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. یہ 2 چیزیں. سمجھا جانا تو تب ہے نا کہ جب آپ وہ پہلی چیز کریں گے تو سمجھیں گے, انڈورس کریں گے, آپ کہیں گے کہ مجھے پتہ ہے. ویلیڈیشنز جہاں پہ آپ چیزوں کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور تیسری ریزن کہ جب اس عورت کے ساتھ جڑے جو رشتے ہیں, جیسے اس کے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت اس پہ وہ نہیں کرتی. جب بچوں پہ بات آئے گی اس کے. عورت کے بے وفائی کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک بنیادی وجہ جس کو آپ نے 3 پوائنٹس پر پھیلایا وہ ہے اس کی ایموشنل نیڈز, اس کی ایموشنل فلفلمنٹ. اسے سنا نہیں جا رہا, اسے چاہا نہیں جا رہا, اسے بتایا نہیں جا رہا, اسے شامل نہیں کیا جا رہا کسی بھی بات میں, اور اسے بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے ہر حوالے سے. وہ اپنے آپ کو ایک عضو معطل کی صورت محسوس کرتی ہے, ایک ایسا جو فالج کا شکار ہو گیا, جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ اس کو کاٹنا بھی ایک جیسا ہے اور اس کو رہنے دینا بھی ایک جیسا ہے. جب عورت ایک رشتے میں عضو معطل کی سی صورت محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو, اور دوسرا جب اس کی فزیکل نیڈز بھی فلفل نہیں ہو رہی, اور تیسرا جب اس کے مالی معاملات میں اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کی جا رہی, تو وہ کوئی تیسرا شخص تلاش کر لیتی ہے. کوئی ایسا شخص, اور عجیب بات یہ ہے موجودہ دور میں وہ تیسرا شخص کوئی ایک نہیں رہ جاتا, پھر وہ تیسرا شخص پھر کئی بن جاتا ہے. ایک جو اس کے مالی معاملات کا خیال کرے, جو اسے پسند نہیں ہے پھر بھی اس کے مالی معاملات کا خیال کر رہا ہے, جو اسے پسند ہے, جس کے ساتھ وہ ایموشنلی جڑ چکی ہے اور فزیکلی جڑ چکی ہے, اور ایک جو اس کے پیچھے ہے. یہ پھر چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں. مرد کو لے کر آپ نے جو بات کی کہ صرف ایک ہی ریزن ہے, یہ ٹاپ آف دا لائن ہے یہ بات. دوسری ریزن ایموشنل پھر بھی ہے, کہیں نہ کہیں ایموشنل موجود ہے. ہم 99.99% کہہ لیتے ہیں جسمانی, لیکن 0.01% یہ ہم اتنا مارجن دے دیتے ہیں آپ کی اسی بات کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں. اسے عزت نہیں مل رہی اپنی بیوی سے, اسے قربت ویسی نہیں مل رہی اپنی بیوی سے, اس کو خیال نہیں مل رہا اپنی بیوی سے, اس کی جو ذاتی اخلاقی ضروریات ہیں, جسمانی نہیں جذباتی اور اخلاقی ضروریات ہیں, وہ ویسے فلفل نہیں ہو رہی. یہ ایک جو مینٹل ایک گیپ ہے, جو ایک ایموشنل گیپ ہے اس کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ پھر کسی ایسی عورت کی جانب مائل ہو جاتا ہے جو گیپ فلفل کر رہی ہوتی ہے, جو اس کے درجے پر آ کر اس سے بات کرتی ہے, جو اس کے درجے پر جا کر اس سے مل رہی ہوتی ہے. اور تیسری ریزن مالی ہے. ایک مرد کی مالی جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ عورت پوری کرتی ہے. عورت وہ ایسی عورت کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے جو اسے فائنینشلی فلفل کر رہی ہوتی ہے, سیکیور کر رہی ہوتی ہے. اور یہیں سے وہ پھر ایک ٹرمینالوجی نکلتی ہے شوگر ڈیڈی کی اور شوگر مومی کی. وہ عورت جو اس کی مالی چیز وہ جو ہے فائنینشیل سیکیورٹی کا خیال کر رہی ہے, وہ اور مرد کو اس سے ہٹ کے بھی پھر ایک چیز بتائیے. یس, وہ آ جا کے وہی پہلی ریزن جو ہے. دیکھیں بات تو وہی ہے, کر تو اسی وجہ سے رہا ہے نا. دنیا کے سارے تعلقات عمر صاحب مرد اور عورت کے درمیان میں بنیاد ایک ہی ہے. ہم مرد اور عورت کے تعلقات سے مراد یہاں پر محرم تعلقات کی بات نہیں کر رہے. جہاں پر ایک چیز کو حرام کر دیا گیا ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم غیر محرم تعلقات کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی بیس صرف اور صرف جسمانی ضرورت اور جسمانی تعلق ہے. اکثر یہ جو دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, خصوصی طور پر لڑکے ایک ایسا کندھا دے رہے ہوتے ہیں ایک لڑکی کو جو اس کے سارے غموں کو سن رہا ہے, جو اس کے سارے دکھوں کو سن رہا ہے, جو اس کی ساری تکلیفوں کو سن رہا ہے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے جب یہاں سے نکلے گی نا تو اسے یہی کندھا ملے گا, پھر میں ہی اس کے پاس موجود ہوں گا, اس کی ضرورت کو سنوں گا, اور پھر مجھے تو پتہ ہے اس کی خامیوں کا, کمیوں کا, کوتاہیوں کا, کمزوریوں کا, اور پھر اسی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تمام تر ضروریات پوری ہوں گی. اگر آپ یہ کہیں نا کہ مطلب کا تعلق نہیں ہے عورت اور مرد کے درمیان, نہیں وہ تو پھر دیکھیں, تو پھر ہمیں مارس پر چلے جانا چاہیے. پھر دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, پھر ہمارے لیے نہیں ہے. تعلق بنیادی طور پر مرد اور عورت کے درمیان ہارمونل ہے, ہارمونز کا ریلیشن شپ ہے. دیٹس اٹ.